بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک پاکستان میں جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جہاں کی اکثر آبادی مسلمان اور امت محمدیہ میں سے ہے، مسلک کی بنیاد پر پلازمے سے محرومی۔ حال ہی کے دنوں میں کورونا سے صحتیاب ہونے والا شخص جس نے پلازمہ عطیہ کیا، لیکن اس شرط پر کہ یہ پلازمہ فلاں فرقے کو نہیں دیا جائے گا۔ کتنے ہی افسوس کی بات ہے، ہم اپنے آپ کو رحمت للعالمین کی امتی کہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ رسول خدا کی زندگی کا ایک واقعہ کہ جب وہ ایک گلی سے گزرا کرتے تھے تو وہاں پر ایک گھر میں موجود بوڑھی عورت ہمیشہ ان پر کچرا پھینکا کرتی تھی، جس پر رسول خدا تف تک نہیں کرتے تھے اور خاموشی کے ساتھ آگے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ روزانہ کی بنیاد پر اسی راستے سے گزرا کرتے اور وہ بوڑھی عورت روزانہ کے معمول کی طرح آپ پر کچرا پھینکتی۔ یہ واقعہ کچھ عرصے تک چلتا رہا، لیکن ایک روز رسول خدا راستے سے گزرے تو اس بوڑھی عورت نے کچرا نہیں پھینکا۔ رسول خدا نے تشویش کا اظہار کیا اور ارد گرد کے لوگوں سے معلوم کرا تو پتہ چلا وہ عورت بیمار ہے۔ آپ نے یہ خبر سن کر خوشی کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی یہ سوچا کہ چلو اب کچرا نہیں آئے گا، بلکہ آپ اس بوڑھی عورت کی عیادت کو گئے اور اس کی تیمارداری کی، جس پر بوڑھی عورت نے حیرت کا اظہار کرا اور اس عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو گئی۔ یہ واقعہ دراصل اس وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ آنے والے ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو رسول کا امتی کہتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ اس کے بالکل ہی الٹ جا رہے ہیں۔ وہ عورت تو کافر تھی لیکن رسول کے عمل سے مسلمان ہو گئی، اور ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کی زندگی کے لیے بھی مدد کرنے کو تیار نہیں، جبکہ قرآن اور حدیث یہ کہتی ہیں کہ ایک انسان کی زندگی کو بچانا گویا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی فرقہ کسی فرقے کو کافر بھی سمجھتا ہے تو حدیث کے مطابق ایک انسان کو بچانا گویا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ اس حدیث سے سبق ملتا ہے کہ چاہے کافر ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو یا کسی بھی مسلک یا مذہب سے تعلق ہو، اس کی زندگی بچانا آپ پر لازم ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کچھ ہی دنوں پہلے کسی مسلک نے یہ کہہ کر پلازمہ نہیں دیا کہ تم اس مسلک سے ہو تو کافر ہو۔ اسی فرقہ واریت جیسی لعنت کی وجہ سے ہم اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہمارے عمل دیکھ کر کافر یہی سوچیں گے کہ جب یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ہی نہیں تو ان کا دین اسلام کیسے امن کا دین ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی اسی بچکانہ حرکتوں سے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت نہ متحد ہو جائیں اور اسلام کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لائیں۔